موجود ہیں، ان کا آپ سے تعارف کروا دیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب زید حامد صاحب. آپ فاؤنڈنگ کنسلٹنٹ براسٹیک کے ہیں، جو کہ ایک ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اینالسٹ گروپ ہے، ایک تھنک ٹینک ہے. زید صاحب آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب غلام مرزا ستی صاحب. آپ ایکس ایم این اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. ستی صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. زید صاحب تھوڑا سا ہنگو کی صورتحال پہ ہم آغاز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہنگو میں کیا ہو رہا ہے؟ اٹس جسٹ این آف شوٹ یا اس کے کہیں اور لنکیجز بھی آپ کو نظر آتے ہیں؟ جی، ہنگو کا سلسلہ اس کو آپ آئسولیشن میں نہ دیکھیے، اس کا تعلق براہ راست اس تمام ملیٹنسی سے ہے کہ جو ہمارے ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، باجوڑ، مومند اور سوات، اس ساری ملیٹنسی میں ہے. وہی آئیڈیالوجی ہے، وہی گروپ ہیں جنہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، اور ان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ ریاست پہ حملے کرتے ہیں. اینڈ ٹو بی آنسٹ، ان گروپس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دشمن کی حاجت نہیں ہے، یہ کافی ہے ہمیں تباہ کرنے کے لیے اندر سے. اور دس از دی انفارچونیٹ پارٹ کہ وہ تمام لوگ، اور یہاں پہ اسی بات کو ایکسپینڈ کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ وی نیڈ ٹو میک اے ڈسٹنکشن کہ یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیے بیٹھے ہیں. ڈفرنٹ طالبان گروپس دیٹ آر ورکنگ. جی، یہ بات بالکل واضح کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم اس بات کو بہت کلیئرلی کہنا چاہتے ہیں کہ 3 طرح کے طالبان گروپس ہیں. ایک طالبان نہیں ہے، جنرلائز نہ کیجیے اس کو. ایک گروپ ہے افغان طالبان ہے، ملا عمر کا گروپ ہے، وہ لوگ جو افغانستان کی ریاست کو آزاد کرانا چاہتے ہیں امریکن آکوپیشن سے. فائن. نمبر 2 گروپ ہے وہ پاکستانی طالبان یا وہ پاکستانی ملیٹنٹ گروپس جو پاکستان کی ریاست سے نہیں جنگ کرنا چاہتے اور وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں جا کے افغان طالبان کی مدد کریں. اوکے. انہوں نے پاکستان کی حکومت کی پالیسیز کے اختلاف کی وجہ سے ریاست کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا. بالکل ٹھیک. تیسرا گروپ وہ طالبان ہیں جو اپنے آپ کو طالبان کہتے ہیں لیکن بنیادی طور پر دہشت گرد ہیں، وہ جنہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. اور انہوں نے جو پاکستان میں سوسائڈ بامبنگ کیمپین ہے، جو اس وقت پورے پاکستان میں خریز ایک دہشت گردی کی کیمپین چل رہی ہے، اس کے ریسپانسبل ایک گروپ ہے which is led by بیت اللہ محسود. اور جو پرو پاکستان طالبان ہیں، یعنی گل بہادر ہے نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ میں مولوی نذیر ہے، انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک اتحاد کیا ہے بیت اللہ محسود کے خلاف، اور مقصد ان کا یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا جائے گا اور ان تمام ایلیمنٹس کو کہ جو ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں ان کو روکا جائے. افغان طالبان نے تعاون کا ہاتھ بڑھایا ہے اس الائنس کی طرف، جو نئے الائنس کی طرف جو پرو پاکستان ملیٹنٹس کا بنا ہے. اچھا، آئی جسٹ وانٹ ٹو ہولڈ آن یہاں پر اس تھاٹ پر. کیا حکومت پاکستان میں جو پالیسیز بنائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات بھی کریں گے اور اوفینسو بھی کریں گے، دونوں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے، ڈو دے آئیڈینٹیفائی دس سیپریشن؟ جی، ناؤ دے ہیو. یو سی ہو یہ رہا ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ فیصلے نہیں کر رہی. پہلی بات نوٹ کرنے کی کوشش کیجیے، یہ ایشوز ہونے چاہیے تھے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ. پارلیمنٹ ایگزسٹ نہیں کر رہی. کوئی فیصلہ پولیٹیکل گورنمنٹ کیبنٹ نے کیا نہیں ہے، ساری ریسپانسبلٹی فوج کو دے دی ہے. اب جب فوج ملٹری آپریشنز کرتی ہے تو اس کے بعد پورا میڈیا اور پوری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں بدنام کرتی ہیں آرمی کو. آرمی از ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. ایک طرف میسو ٹیررسٹ کیمپین ہے ملک کے اندر، اب اس کو ہینڈل کس طرح کریں؟ تو آرمی کی جو نئی اسٹریٹجی ڈپلوائے کی ہے وچ از بیسڈ آن کامن سینس اینڈ لاجک آلسو، کہ وہ تمام ملیٹنٹ گروپس جو پاکستان کی ریاست کے خلاف نہیں ہیں ان سے معاہدے کیے جائیں. بالکل ٹھیک. اور وہ تمام ملیٹنٹس جو ریاست کے خلاف ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا جائے. اور وہ پرو پاکستان ملیٹنٹ گروپس نے خود فیصلہ کیا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ان گروپوں کو روکیں گے کہ جو پاکستان کی ریاست میں تباہی پھیلا رہے ہیں یا خریزی کر رہے ہیں. اس سے بہتر اسٹریٹجی ممکن نہیں ہے اس صورتحال میں. امریکنز کو پریشانی لاحق ہو گئی ظاہر ہے، کیونکہ جب بھی پاکستان معاہدے کرتا ہے ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ، امریکنز اس ملیٹنٹ کو قتل کرا دیتے ہیں جو پاکستان سے معاہدے کر رہا ہے. نیک محمد کی مثال ہمارے سامنے. نیک محمد کی جگہ بیت اللہ آیا ہے. بیت اللہ چونکہ ریاست سے جنگ کر رہا ہے، لہذا امریکن ڈرونز ہیل فائر میزائل کے ساتھ لوڈ ہو کے اس کے اوپر لاک کر لیتے ہیں لیکن اس کو مارتے نہیں ہیں. اس لیے پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ امریکنز وانٹ پاکستان آرمی ٹو بی ڈرون انٹو دی ٹرائبل ایریاز، ایک خوریزی ہو. اب چونکہ پاکستان نے پیس ڈیل کر لی ہے، نیٹو نے بھاری تعداد میں ہماری سرحد کے پرلی طرف پاکتیکا کے صوبے میں اور پاکتیا کی طرف اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دی ہیں. یہ سب سے سیریس ڈپلوائمنٹ اس لیے ہے کہ اس میں آرمر ہیں، ٹینکس موجود ہیں اس کے اندر. اور جب آپ آرمر لے کر آتے ہیں اور ایک بھاری انفینٹری لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پینیٹریٹ کرنے والے ہیں. اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ ان تمام ملیٹنٹ کمانڈرز کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے پاکستان سے معاہدے کیے ہیں. اچھا، آپ نے جو امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا اس پر ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن فی الحال گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں. ستی صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں کیا گیا، کیبنٹ میں اس کو ڈیسیژن نہیں لیا گیا اور آرمی کو یہ حوالے کر دیا گیا کہ اس کو جو بھی ڈیسیژن لیں گے. از اٹ سو کیا پولیٹیکل ول اس میں اس کے پیچھے موجود نہیں ہے؟ نہیں، میرا اس میں سے تھوڑا سا میں ڈسکارڈ کروں گا. گزارش یہ ہے کہ تمام تر مشکل حالات کے باوجود جس طرح سے جو پولیٹیکل سینیریو اس وقت ہمارے یہاں موجود ہے، جس میں ایک اتحاد تھا اور اس اتحاد میں ایک انتشار ہے اور اس انتشار میں بہت ساری چیزوں کا فقدان ہے، اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف بیٹھے، آصف زرداری بیٹھے، یوسف رضا گیلانی بیٹھے، چیف آف آرمی اسٹاف کو کال کیا گیا اور بہت ساری چیزوں کو آن لائن کیا گیا اور اس پر ڈسکس کیا گیا.
اور اس تمام تر ڈسکشن کو دیکھتے ہوئے اور اپنے ڈپلومیٹک جو ٹائی ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھر اس کو آرمی کے ہینڈ اوور کیا گیا. اور اس کے پیچھے یہ تو خیر بات ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے چیف ایگزیکٹو اور آپ کے جو پریمیئرز ہیں وہ بالکل سو جائیں اور آپ کے سرحدوں کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے. وہ بالکل دے آر آن ہٹ، اس پہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے لیے جو اس وقت حالات ہیں یہ بہت مشکل ترین ہے. اچھا، آپ نے کہا اور بہت پارٹنرز کو ساتھ میں ملایا گیا ہے، لیکن پی ایم ایل این جو ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پوچھا ہی نہیں گیا. ایون خبر ایجنسی میں جو ایکشن کیا گیا ہے، پی ایم ایل این تو بہت ساری اور باتیں بھی کہتے ہیں. اور پھر ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے اب ہمارا جو 23 کو ایک اجلاس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید آخری کال ہو ہمارے درمیان. پھر اس کے بعد ہم لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، ہم نے اپنی پارٹی سے بالکل باہر ہاتھ زور دے کے اب یہ کہا ہے کہ جس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور جس ڈینجرس ورج پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اسٹرانگ ڈیسیژنز نہ لیے تو میں سمجھتا ہوں اور دوسری بھی پاکستان کی پولیٹیکل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اسٹرانگ ڈیسیژن سے یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، اس میں سے یہ ہے کہ ہمیں ہر ڈیسیژنز کے لیے اگر کولیشن پارٹنرز کا انتظار کرنا پڑے اور پھر اس میں لیت و لال کا کام لیا جائے تو جس طرح سے جو صورتحال ہے وہ نہایت نازک ہے. اور اس نازک صورتحال کا احساس کرتے ہوئے اور اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اب یہ کہ ان کو کوئک ایکشنز لینے پڑیں گے اور اس میں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. صرف ایک فرنٹ نہیں ہے، ان کے انٹرنل تھریٹس ہیں، ان کے ایکسٹرنل تھریٹس ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ایکسٹرنلز جو اتنی سنگین تھریٹس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنلز اس سے بھی زیادہ بدترین ہیں. مثلا آپ کے جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ مکمل ڈسٹارٹ کر گیا. فائنانس منسٹری جو ہے، آپ کا کامرس جو ڈویژن ہے، آپ کا اسٹیٹ بینک ہے، اس میں کوئی کوآرڈینیشن، مجھے سچی بات ہے، میں اپنی طرف سے یہ بات کرتا ہوں کہ ان کولیشن پارٹنرز کو دیکھتے ہوئے اور ان کا انتظار کرتے ہوئے اس میں کوئی کمبینیشن نہیں رہا. اور اس میں مثلا جیسے اب اس وقت آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کوئی 16 to 20 بلین ہیں اور جو امپورٹس ہیں وہ آپ کی 50-60 بلین ہیں. یہ انڈر انوائس چل رہا ہے، جو ریئل فیگرز ہیں ان کو آگے ڈفرنس نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ ہے. اور یہ اگر اس کی اسٹریٹجیز نہ اس کی تبدیل کی گئی، چونکہ یہ تو ہوتا ہے کہ 100 دن کے ان معاملات میں جہاں پہ ہم نے اپنے پارٹنرز کو لے کر آگے چلے اس میں ہمیں اتنے اچھے نتائج نہیں ملے. اور اب ایسے میں پروفیشنل ایتھکس پہ پھر یہ ڈیمانڈ ہے کہ پھر آپ کو حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے معاملات کو ماڈیفائی کرتے ہوئے اپنے ڈیسیژن بالکل اسٹرانگ ڈیسیژن. اوکے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ کی اس میں ول موجود ہے. آپ کیوں صرف امریکہ کو اس حوالے سے سنگل آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پر یہ چاہتا ہے اور خاص طور پر بیت اللہ محسود پر اٹیک نہیں کرنا چاہ رہا ہے؟ وائی دے وانٹ انسٹیبلٹی ہے نا، جبکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی ہو تاکہ ہمیں اس طرف سے کوئی خطرہ نہ ہو، ہم افغانستان پہ فوکس زیادہ کر سکیں. دنیا کا سب سے بڑا احمق ہوگا جو امریکہ پہ اعتبار کرے گا. یعنی یہ کس نے کہا ہے کہ امریکنز پاکستان کی اسٹیبلٹی چاہتے ہیں؟ آر وی ٹیکنگ دیم آن دیئر فیس ویلیو؟ پریزیڈنٹ بش کے جانے میں چند ماہ رہ گئے. جانے سے پہلے جو وہ اپنی قوم کو تحفہ دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام میں نے بیڑا غرق کرا دیا. ابھی اسٹیٹمنٹ ان کا آیا کہ میں نے پاکستان کو سافن اپ کر دیا، اگلا پریزیڈنٹ آ کے اس کو نپٹا جائے گا. جسٹ ریسنٹ اسٹیٹمنٹ 3-4 دن پہلے جو اس نے ابھی تو آج اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی انکریجن ہو رہی ہے. ان کے تمام ریالٹی آف آن گراؤنڈ ریمینز جو پچھلے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی شخص بھی جو کہ ذرا سے بھی جیو اسٹریٹجک ایونٹس کو نگاہ رکھے ہوئے اس بات سے انکار کرے گا کہ امریکنز اس کھیل کو خود خراب کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمارے قبائلی علاقوں میں برپا ہو رہا ہے. کیا افغانستان کی $150 ارب کی ڈرگ اکانومی جو پاکستان میں فساد برپا کر رہی ہے ان کو معلوم نہیں ہے؟ طالبان کے دور میں تو ایک ڈرگز نہیں تھی وہاں پہ. کیا کارزائی وہاں سے جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ایک خرافات مسلسل نکالے چلا جا رہا ہے، اب انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے، بم دھماکہ ہوئے 15 منٹ ہوئے، پاکستان پہ الزام دے دیا. طالبان پہ کیوں نہیں الزام دیا؟ جبکہ ایوری بڈی نو طالبان بھی کلیم کرے گا کہ یہ الزام جو ہے ان کی طرف سے ہے. تو یہ قطعاً ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں، قطعاً اس بات کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ امریکنز پاکستان میں اسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں یا ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ علاقے اسٹیبل ہوں. دے آر کریٹنگ انسٹیبلٹی. یہ براہ راست چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی براہ راست بھرپور آپریشن کرے ٹرائبل ایریاز میں اور ایک خرریز فساد ہو یہاں پہ. اور یہ جو ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم اچھے طالبان اور برے طالبان کے درمیان فرق کرنا چاہ رہے ہیں، امریکن سخت ناراض ہیں اس کے اوپر. اور اسی وجہ سے ابھی ہمارے معاہدے ہوئے 15 دن نہیں ہوئے، امریکن نے فوجیں لا کے ہماری سرحدوں پہ کھڑی کر دی ہیں اور پینیٹریٹ کریں گے بارڈرز میں. یہ تو وقت تھا کہ پارلیمنٹ ہے نہیں، گورنمنٹ ہے نہیں، ساری رسپانسبلٹی آرمی پہ. اب ٹرائبل متحد ہو رہے ہیں امریکنز کا ریزسٹ کرنے کے لیے. آرمی کے لیے بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، اگر وہ ریزسٹ کرتے ہیں امریکنز کو تو پولیٹیکل گورنمنٹ شور کرتی ہے. اوکے، چلے اس پہ بات کرتے ہیں. اس پہ تھوڑی سی ہنگو کی صورتحال کے حوالے سے ہم جانتے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنگو کے ڈسٹرکٹ ناظم آن لائن حاجی افضل صاحب. حاجی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ایسا بتائیے گا کہ آپ جو جرگہ آپ نے مذاکرات کیے ہیں ان طالبان کے ساتھ جو کہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ لڑائی میں موجود ہیں، اس جرگے میں کیا نتیجہ نکلا، کیا فیصلے ہوئے؟ ہم نے کل علماء کرام اور ایمائی دین کا ہانگو اور ارگزی ایجنسی کا مشترکہ جرگہ بھیجا تھا. طالبان کے ساتھ بات ہوئی، انہوں نے مذاکرات کرنے پر رضامندی ظاہر کی. آج سارا دن سویرے سے لے کر ہم مذاکرات کر رہے تھے، وہ ہمارے اپنے دفتر کے کانفرنس روم میں اور ڈی سی او سے کے بنگلے میں. تو ہم نے مطلب کہ حکام اعلیٰ کے ساتھ صوبہ سرحد کے حکام کے رابطے میں تھے. تو اس سلسلے میں ہم ابھی ہمارے ساتھ پیر حیدر علی شاہ MNA اور مفتی سید جنان سے MPA بھی ہے. 8 رکنی وفد ہم اس سلسلے میں آئے کہ یہاں پہ چیف سیکریٹری افرسیاب خٹک اور دیگر صوبائی حکام سے رابطہ کر کے یہ باور کرا سکے کہ جو مسائل ہے ہم کی جو گمبھیر حالات ہے وہ انشاءاللہ تعالی جرگے کے ذریعے حل ہو سکتا ہے، نہ کہ آپریشن کے ذریعے. ایسا کیا بات کیا آگے بڑھی ہے، تھوڑی سی یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے کیا طالبان وہاں سے پیچھے ہٹنے میں راضی ہو گئے ہیں یا پھر جو سیکورٹی فورسز کے بندے اغوا کیے گئے اس کو واپس لینے پر ہو گئے ہیں؟ علماء کرام کو کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، مذاکرات کریں گے اور مذاکرات کی شکل میں مطلب ہے کہ وہ ہم ہمارے پاس جو بندے وہ بھی رہا کر دیں گے اور ہمارے جو بندے حکام نے قید کر رکھے پکڑے ہیں وہ بھی رہا کر دیں. لیکن یہ بات جرگے کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، جرگے کے ذریعے سے ہوگی کہ اس میں مطلب کون سا لائے عمل اختیار کرے. چلیے حاج صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جرگہ کامیاب رہے. سدی صاحب جیسے زید صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اوفینسو کی بالکل تیاری ہو رہی ہے اور گورنمنٹ اس سلسلے میں بالکل ایکشن نہیں لے رہے ہیں. کانسپریسی تھیریز ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ایکشن ہونے جا رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہونے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسی سچویشن ہے؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ پاکستان کے بارڈرز پہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، تدبر سے چلنا پڑے گا. اور پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی کہ ہم اپنی کوئی بہت اچھی تیاری نہیں کر سکے اور جن لوگوں کو جس جگہ پہ ہونا تھا وہ اس جگہ پہ نہ رہے اور جس کو مضبوط کرنا تھا اس کو ہم نہ کر سکے اور ہم اپنی اپنی جگہوں سے ہل گئے. اور ایسے حالات میں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ منحصل کام اگر ہماری طرف سے کوئی بدنیتی سے کوئی اپنی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم ایک آزاد کام ہیں اور انشاءاللہ اپنا پورا تحفظ کریں گے. اور یہ بات کوئی بھی اس کو بھول نہیں سکتا کہ یہ ایٹمی ملک ہے، اتنے آسان معاملات نہیں ہیں. لیکن ایک بات میں ایک بات ضرور یہ کہوں گا کہ اپنے ملک کے اندر اگر اسٹیٹ کے ریٹ کی کوئی چیلنج کرتا ہے تو اس کی سرکوبی ضرور ہونی چاہیے اور اگر کسی نے ہماری سرحدوں کو پار کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب انشاءاللہ العزیز ضرور ہوگا. اوکے زید صاحب، ہاؤ پریپیئرڈ وی آر اگر ایسا کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیے وی آر ریڈی، دیٹس ناٹ دی کوسچن. آرمی ڈپلائمنٹ ہوئی ان علاقوں میں، مگر امریکنز کی جو اسٹریٹجی اس وقت نظر آ رہی ہے، دیکھیے وہ سپلائی لائن سسٹین نہیں کر سکتے ہمارے ٹرائبل ایریا میں زیادہ عرصہ ٹھہرنا. وہ ایک فلیش ایکشن کریں گے، دل پینیٹریٹ، ایک پنزر ایکشن ہوگا، داخل ہوں گے چند 10-15-20 کلومیٹر کے ایریا میں، جو ان کو ٹارگٹ ڈیفائن کریں گے اس کو ہٹ کریں گے، دل گو بیک. بےزتی کرنے کے لیے کافی ہے ہماری یہ. تو اگر ہم تیار ہیں اس کے لیے، اینڈ وی آلریڈی نو کہ دے آر گوئنگ ٹو کم، ہم ان کو روک سکتے ہیں. اگر روک نہ بھی سکیں تو کلیش ہو سکتا ہے. وی کین گیو دم اے بلڈی نوز اینڈ وی شوڈ گیو دم اے بلڈی نوز. دانت وانت توڑ کے واپس کرنا چاہیے ان کو تاکہ ان کو ٹھیک سے اندازہ ہو کہ پاکستان میں داخل ہونا کوئی اتنا مذاق نہیں ہے. اور پھر ہم کو رسپانس یہ کرنا چاہیے کہ وی شوڈ ڈکلیئر نیوٹرلٹی ان افغانستان ٹوٹلی، کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ دی امریکن انویژن ان افغانستان. جو کچھ آکوپیشن یہ کر رہے ہیں، ان کی سپلائی لائنز ہمارے یہاں سے جاتی ہیں، ہم نے ایک دفعہ ان کی سپلائی بند کر دی تو ان کی وار کاسٹ اتنی بڑھ جائے گی کہ دل کولیپس ان 3 months. ہتھیار ادھر سے جاتا ہے اور وہی
ہتھیار پھر ہم پہ استعمال کرتے ہیں. انڈین انوالومنٹ کس حد تک نظر آ رہی ہے؟ جو کہا جا رہا ہے کہ اب ایمبیسی اور کونسلیٹ جو انڈیا کے افغانستان میں موجود ہیں وہ آ کر انڈین آرمی جو وہاں پہ ان کو مین کرے گی, یہ کس قسم کی ڈیولپمنٹ؟ جی یہ بہت پرانی بات ہے, کوئی آج نہیں ہے, میڈیا میں آج آئی ہے. افغانستان کے اندر یہ جو ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ انڈینز کر رہے ہیں, ہر جگہ کابل افغانستان میں چلے جائیے انڈین پریزنس ہے, وہاں کا ہائی ویز اور سڑکیں اور ہاسپٹلز اور سارا انفراسٹرکچر انڈینز بنا رہے ہیں. وہ بغیر پروٹیکشن کے تو نہیں بنا رہے ہیں, بہت بھاری تعداد میں انڈین آرمی وہاں موجود ہے, ان کے انٹیلیجنس ایسٹس وہاں موجود ہیں, ان کے پورے پاکستان کو کنار سے یعنی بدخشان سے لے کر چمن کے آس پاس تک اور زاہدان تک ایران میں کونسلیٹس بنائے ہوئے ہیں. ظاہر افغانوں کو ویزا دینے کے لیے تو نہیں بنائے ہوئے انہوں نے. یہ سارے انٹیلیجنس ایسٹ جن کے ذریعے بلوچستان لبریشن آرمی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, جس کے ذریعے بیت اللہ مسعود کو بھی پیچھے سپلائز اکوپمنٹ روپیہ اور پیسہ پہنچ رہا ہے, اور جس کے نتیجے میں وہ تمام ایلیمنٹس کو سپورٹ ایکسپلوسو یعنی C4 پلاسٹک ایکسپلوسو پاکستان سے نہیں جا رہا ہے, یہ پیچھے سے آ رہا ہے, طالبان اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں, یہ کہاں سے پہنچ رہا ہے ان کے پاس؟ جو ماڈرن ڈیٹونیشن ڈیوائسز ہیں, جو ریموٹ کنٹرول ڈیٹونیشن ڈیوائسز ہیں, فریکوینسی ہاپنگ کمیونیکیشن سیٹس ہیں, یہ اکوپمنٹ کدھر سے آ رہا ہے ملیٹنٹس کے خلاف جو پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے؟ ہیوی انڈین انوالومنٹ ہے. اور آپ اگر نوٹ کریں کہ ایگزیکٹلی وہی لینگویج کارزائی استعمال کر رہا ہے جو دہلی سے آ رہی ہے. بالکل ٹھیک. جو دہلی میں انہوں نے ابھی جو کشمیر میں انہوں نے گورنر رول لگایا ہے, وہ اس لیے لگایا ہے کہ دے آر فیئرنگ کہ جب پینیٹریشن ہوگی ویسٹ سائڈ سے یا تو یہ کشمیر کے اندر پرابلم کا ان کو اندیشہ ہے کہ مجاہدین ریزسٹ کریں گے, لہذا گورنر رول لگا کے انہوں نے اس کو نیوٹرلائز کیا ہے. پہلی دفعہ سیز فائر لائن آف کنٹرول کے اوپر انہوں نے فائرنگ کی ہے, اکراس کی ہے, پاکستان پہ الزام لگایا کہ انفلٹریشن ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی یہ الزام کارزائی نے لگایا ہے. کارزائی نے ٹاکس توڑی ہیں 2 دن پہلے. یہ سارا پیٹرن اگر آپ دیکھیں اور گراؤنڈ ٹروپ موومنٹ جو ہو رہی ہے, مجھے اس میں کوئی شبہ نظر نہیں آتا ہے وی آر آلریڈی انسرکلڈ. اب تو پینیٹریشن کی بات ہو رہی ہے, انسرکلمنٹ تو بہت پہلے مکمل ہے, اب تو حملے کی تیاری ہے. اینڈ انلیس اینڈ انٹل دی گورنمنٹ ڈیسائڈز امیڈیٹلی ناؤ, پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس آج رات کال ہونا چاہیے. ٹروپ موومنٹ کنفرمڈ ہے آن گراؤنڈ, پینیٹریشن از آلموسٹ کنفرمڈ ناؤ. پاکستان will have to respond. We'll have to either give a strong diplomatic and political signal. اگر نہیں دیتے ہیں تو آرمی کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گی. ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سگنل تو ہمارے وزیر خارجہ امریکہ میں موجود تھے, انہوں نے بروکنگز میں بھی یہ کہا ہے کہ ہم کسی کی اجازت نہیں دیں گے. ویسے اجازت والی اسٹیٹمنٹ تو اکثر بیشتر ہمارے سامنے آتی ہے. آئی تھنک اٹیک کو جو اٹیک ہوا ہے ہمارے اوپر اس کے خلاف اس کو کنڈیم تو وہ کر نہیں سکے. انہوں نے کہا اٹ ول بی ٹو ہارش ٹو سے کہ Americans have done an unfriendly act by killing our soldiers. What nonsense yaar. یعنی we have to be very realistic. Statement has to be very very harsh. Statement would be anybody penetrating across our borders will be given a bloody nose. جب تک اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے, جب یہ الفاظ as many words have to come out from the Prime Minister House. Are we in a position to say such words? کیا اس میں زرداری صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے؟ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس قسم کی لینگویج استعمال کر سکیں, یا ابھی بھی ایسا ہے کہ ڈپلومیٹک لینگویج ساتھ ساتھ چلنی چاہیے؟ دیکھیے جی, گزارش یہ ہے کہ اس طرح سے جس طرح سے ایکسٹرنل معاملات ہمارے تھریٹس کے ہیں, اس میں یہ بات تو ہے کہ جیسے میں نے پہلے یہ بات کہی کہ کاغذ کی کشتی پہ ہمیں بٹھایا ہوا ہے اور بہت بڑی طوفانی لہروں سے للکارنے کی پوزیشن میں ہم اللہ فضل کرم سے ضرور ہیں, لیکن یہ کہ اگر ہم تدبر اور حکمت سے اس کو لے کے چلیں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں یہ بات تو نہیں کہتا, زید صاحب کا ٹھیک, انہوں نے محنت بھی کیا, چیزوں کو بہت سارا سے انہوں نے اندر سے دیکھا بھی ہے, اور اس میں گزارش یہ ہے جی کہ بات چیت بھی ہو رہی ہے, جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ ڈپلائمنٹ بھی ہوگی, جہاں اس بات کی کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی ان سے کہہ بھی دیا کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے سے اور ہماری آزادی کو آزاد سرزمین پر قدم رنجا ہونے سے بہت ساری یہ ایک طوفان اٹھے گا. یہ بات ہم نے کہہ دی اور ہم کہہ بھی رہے ہیں, اور اس میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا آپ کے اس چینل کے توسط سے کہ جو صورتحال ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے, اور ایسی صورتحال میں جو پولیٹیکل مین اسٹریم پارٹیز ہیں وہ بالکل کام کو افہام و تفہیم سے اور اس پر سے یہ ملک سے باہر ہے, ان کو وطن واپس نہیں ہر صورت اگر وہ باہر بھی ہیں, نواز شریف صاحب بھی باہر ہیں, نہیں بالکل آنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اگر وہ وہاں پر بیٹھے بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی معاملے پر بہت زیادہ کین ہو کر جو چیزوں کو بہت بغور دیکھے جا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اس کو چلا رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو افغانستان یا کسی اور جگہ پہ اس طرح سے معاملہ ہوا
یہ آخری حد ہوگی کہ وہ پاکستان میں شروع ہو جائے، اور اگر یہ ہوا تو اس کے نتائج بہت میں سمجھتا ہوں تباہ کن ہوں۔ اوکے جج صاحب، آپ کی بات جو ہے وہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں جلدی ایکشن لینا چاہیے، جلدی جواب دینا چاہیے، پارلیمنٹ کا فوری اجلاس ہونا چاہیے، اینڈ وی شوڈ ٹیل دیم کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹیچ یو اے لیسن، ایٹ لیسٹ بلڈی نوز سے واپس لانا چاہیے۔ کیا اس میں ایموشن زیادہ آ رہے ہیں یا یو آر پیورلی بیسنگ آل دیز تھنگز آن یور تھنکنگ اینڈ ریزن؟ دیکھیے مجھے ایک بات بتائیے، میں صرف آپ کو ایک سمپل سوال کرتا ہوں، شوڈ وی الاؤ نیٹو ٹو پینیٹریٹ اکراس آور بارڈرز اینڈ ویج این اٹیک آن آور ٹرائبل ایریاز؟ Yes or no? Definitely not. اگر ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے ہیں کہ ہمارے ٹرائبل ایریاز میں داخل ہوں تو پھر ہم کو ایک بہت اسٹرانگ میسج دینا چاہیے۔ ہماری جو ایئر ہے اس کی تو وائلیشنز ہوتی رہی ہیں، پچھلے 4 ماہ میں 4-5 بار ہو چکی ہے، 40-45 بندے ہمارے مر چکے ہیں۔ ایک بات ہم آپ کو بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں اس بار فزیکل پریزنس ان کی آئے گی، اس لیے ہمیں ریٹیلیٹ کرنا چاہیے۔ جہاں تک ان کی ایئر پینیٹریشن ہے بذات خود اٹ واز بیڈ انف، وہ ہمارے علاقوں میں آ کے بامبنگ بھی کرتے رہے ہیں۔ فار سم ریزن دا گورنمنٹ ہیز بین ٹالریٹنگ دیٹ۔ میں نے عرض کیا نا کہ پرائم منسٹر تو اس کو یہ کہتے رہے کہ ہارش کہنا بھی مشکل کام ہے، لیکن انگور اڈا میں اس بار ہم نے ان کو رسپونڈ کیا تھا، ہم نے اس دفعہ رسپونڈ کیا، اور وہ بھی ایک لوکل آفیسر نے اپنے انیشیٹو پہ ایکشن لیا ہے، بعد میں اون کر لیا آرمی نے اس کو کہ ہم وی ہیو ڈن اٹ، اٹس اے گریٹ جاب۔ اسی لوگوں میں آفیسرز میں غیرت ہے، اس وقت غصہ ہے، پیپل آر ناٹ انجوائنگ دس۔ جو ہمارے 11 آفیسر مرے تھے، یہ شہید ہوئے تھے وہاں پہ، اور جوان اور آفیسر، اس کے جواب میں بہت سیریس غصہ آیا آرم فورسز میں کہ ہمیں رسپونڈ کرنا چاہیے تھا، اور حکومت نے اس کو رکوایا اس معاملے کو۔ آرمی چیف نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ایف سی کے ساتھ کوآپریشن ختم کر دیں گے ان کی۔ ایک امریکنز کی ٹون اور ڈیمینر تبدیل ہو گیا جب آرم فورسز نے تھوڑا سا ایک فرم ایکشن لیا اس کے اوپر۔ جو جس علاقے میں یہ پینیٹریشن کی بات ہو رہی ہے وہاں آرمی موجود نہیں ہے، اس لیے موجود نہیں ہے کہ وہ سارے علاقے جو ہیں وہ ٹرائبل بیلٹ وہ ہے جہاں پہ فوج جا ہی نہیں سکتی۔ جھگڑا اسی بات کا ہے نا کہ فوج وہاں پہ داخل ہوگی تو وہاں لڑائی ہو رہی ہے، وہاں پہ سارے علاقے یا بیت اللہ کے ہیں، نارتھ وزیرستان ہے، ساؤتھ وزیرستان ہے، ایک بفر زون ہے، آرمی پیچھے ہٹ چکی ہے اور کم از کم کوئی 40-50 کلومیٹر کا 100 کلومیٹر کا بفر زون ہے کہ وہ جو ٹرائبل بیلٹ جو بنی ہوئی ہے وہاں پہ، اس میں اگر امریکن داخل ہوتے ہیں، پینیٹریٹ کرتے ہیں اور وہ ہٹنگ بم کر کے واپس نکل جاتے ہیں، تو آرمی کے لیے فزیکلی روکنا از نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ آپ کو ڈپلومیٹکلی روکنا پڑے گا ان کو، اور ہم ان پہ ڈپلومیٹک پریشر ہی ڈال سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو ہم آپ سے تعاون ختم کر دیں۔ تو یہ کیا صورتحال امریکنز کو یہ نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہاں پر فورسز موجود نہیں ہے تو پھر ڈپلومیٹک پریشر وہ کیوں آن کریں گے؟ اسی وہاں پہ ٹرائبل ملیٹنٹس تو ہیں، ریزسٹ تو ان کو کیا جائے گا، مزاحمت تو ان کی ہوگی، اور دا فیکٹ از کہ وہاں وہ ماریں گے تو پاکستانی شہریوں کو جو بامبنگ کریں گے۔ دیکھیے امریکنز کو کولیٹرل ڈیمیج کا تو کوئی خوف نہیں ہے۔ جی بالکل، امریکن جب بامبنگ کریں گے ولیجز پہ کریں گے، عورتیں بچے تو وہیں موجود ہیں ابھی، اس نقصان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا پھر؟ دیکھیے ہمارے شہری ہیں، ویل ہیو ٹو اون دیم، ویل ہیو ٹو ٹیل دی امریکنز بائی گاڈ یو ڈونٹ ڈو دیٹ۔ باقی بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں امریکن ہم سے بہت نزدیک ہے اور افغان فورسز ہم سے بہت نزدیک ہیں، کنر میں پرٹیکولرلی، باجوڑ میں، مہمند میں، اس تمام علاقوں میں اکراس دا بارڈر امریکن آر رائٹ ان آور رینج، اف دے اٹیک اس وی شوڈ ہٹ دم دیئر۔ Okay, if this situation is development, what was the message that was brought about by Admiral Mullen to Pakistan? ان کا میسج سمپل یہ تھا کہ پیس ڈیلز نہ کیجیے، پینیٹریٹ کیجیے۔ جب خیبر میں صرف ایک ڈکیٹ ہے، ان کو آنے کی کیا ضرورت جو ہے؟ خیبر ایجنسی میں فزیکلی دیکھیے خیبر ایجنسی میں صرف ایک چھوٹے سے منگل باغ کے خلاف آپریشن ہوا تھا۔ دی انٹائر امریکن ایڈمنسٹریشن واز ایکسائٹڈ کہ آرمی از پروبلی ری اسٹارٹنگ دیئر ملٹری آپریشن ان دی ٹرائبل ایریاز، اور جس لیول پر اس باؤچر بھی آیا، اس کے بعد پریشر بھی بلڈ ہونا شروع ہوا، رابرٹ گیٹس کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا، اینڈ دین ملن آلسو فالوڈ اپ۔ ملن کے آنے کا صرف مقصد اتنا تھا which I can be very safely suggest is کہ they wanted to tell the government, they wanted to take the feel of the army کہ صاحب ہم آپریشن کریں گے تو آرمی کیسے رسپونڈ کرے گی۔ they wanted to tell the government کہ ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں، آپ انٹرفیئر مت کیجیے گا اس کے اندر، and they wanted to push پاکستان آرمی کہ ہم وہاں سے آپریشن کریں گے، آپ بھی یہاں سے آپریشن لانچ کیجیے، پیس ڈیلز مت کیجیے۔ This is what the message جو ملن صاحب لے کر آئے تھے، آپ بھی اس سے اگری کرتے ہیں یا پھر وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں دیکھیں وہ تو اس کو اون نہیں ابھی تک کیا گیا کہ نہیں آئے تھے۔ میری گزارش یہ ہے کہ امریکن تو ظاہر سی بات ہے اپنے انٹرسٹ کا جو بیسٹ سیف گارڈ ہے اس کو میئر کر کے تو آپ سے وہ بات کہیں گے۔ ایک بات آپ کو اس کا بھی جہاں ہم نے اتنی بات کی اس کا یہ خیال ہونا چاہیے کہ جب ہمارا ایمبیسڈر جو ہے وہ حسین حقانی، اس نے بڑے زور سے یہ بات کہی کہ جو ہمارے شہری ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمارا علاقہ ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اور اگر اس کے اندر کوئی آپریشن کو دوسرے لوگ بھی ہیں تو وہ ہم کریں گے۔ پاکستان نے اپنا سٹانس جو ہے وہ اس اعتبار سے فرم لیا۔ اب ایک بات ضرور ہے کہ ہمارے اس بارڈر کے اوپر جو اتنی یہ ٹربولنس ہے اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے
سرحدیں بھی محفوظ نہیں اور ہمیں بھی بہت پریشانی ہے، اور ہمارے جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی جان امان جو ہے وہ ہر وقت خطرے میں رہتی ہے. لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، لوگ برا مطلب اس کی کوئی وہ صورتحال بالکل دیٹ از ویری ڈپلوریبل. تو ایسی صورتحال میں ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری ساورینٹی جو ہے اس کو کوئی چیلنج کرے، اور اس میں یہ بھی نہیں کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ اس اعتبار سے بالکل سوئی ہوئی ہے. ہم نے ان معاملات کو بہت بغور دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے حالات جو دستیاب حالات ہیں اس کے مطابق چل رہے ہیں. ہم پہلے وار نہیں کرنا چاہتے. ایک پوائنٹ آف ویو ہم لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار انور اقبال صاحب، واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور صاحب، کین یو ہیئر می؟ جی بالکل. انور صاحب، اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اور خاص طور پر پاکستان کے ویسٹرن فرنٹ پر جو ایلائڈ فورسز کی موومنٹ ہو رہی ہے، کیا ایسے امریکن میڈیا میں بھی رپورٹس موجود ہیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی اوفینسو ہونے جا رہا ہے؟ اس طرح کی رپورٹ تو نہیں ہے، لیکن مطالبہ بڑا ہے، میڈیا میں ہے، تھنک ٹینکس میں ہے، کانگریس میں بار بار یہ بات ہوتی ہے. بڑا حملہ نہیں ہونا، جہاں تک یہاں جو گفتگو ہوتی ہے اس سے اندازہ یہ ہے کہ بڑا حملہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ دو کام کر سکے. ایک تو جب بھی چاہے ایئر اسٹرائک کرے جس طرح کہ وہ کرتا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اگر امریکہ کو کوئی ایسی انفارمیشن ہو کہ کسی خاص جگہ پہ القاعدہ یا طالبان کے لوگ چھپے ہوئے ہیں تو امریکہ وہاں اپنے کمانڈوز بھی بھیج سکے. ایک تو یہ ہے. دوسرا پریشر یہاں یہ ہے کہ آپ بارڈر پہ اپنی پریزنس بڑھائیں، اور اگر پاکستان سے کوئی بھی داخل ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کو آپ انگیج کریں، اور اگر پاکستان کی سائڈ سے فائرنگ ہوتی ہے تو جوابی فائرنگ کریں. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ فزیکلی اندر جانا ہے اور ایئر سٹرائکس تو پہلے بھی چل رہے تھے، تو اس بار فزیکلی اندر آنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ اگر آپ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں چیزوں کو تو ایئر سٹرائک سے بھی کر سکتے ہیں. ناکام ہو گیا ہے کراس بارڈر انفلٹریشن روکنے میں، یا پھر ڈو مور. تو اب کیا سٹیج ایسی آ گئی ہے کہ پاکستان سے ڈو مور کی مزید ایکسپیکٹیشن نہیں ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یا تو نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا. اچھا، یہاں یہ پر بات اب کھل کے یہاں کہی جاتی ہے. ایک اور فیلنگ بھی پاکستان میں یہ ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک یہاں امریکن آرم فورسز پریس سروس ہے جو کہ پینٹاگون کی پریس سروس ہے، ان کی ایک رپورٹ لگی ہوئی ہے آج پینٹاگون کی ویب سائٹ پہ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو آفیشل کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے وہ ڈسفنکشنل ہے، تو پاکستان کچھ نہیں کر سکتا. اچھا، یہ بتائیے، یہاں پر پاکستان میں عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ بش صاحب بالکل اپنے آخری وقت میں ہیں تو اس وقت ان کو کوئی ایک پرائز چاہیے، اور اس بار وہ یہاں سے پرائز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ہاؤ فار دس از ٹرو؟ یہ بات بھی درست ہو سکتی ہے بالکل، لیکن دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ آپ دیکھیں گے یہ مطالبہ کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں امریکہ کارروائی کرے، یہ صرف ریپبلکنز کی طرف سے نہیں ہے یا بش انتظامیہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ جو ان کے مخالفین ہیں ڈیموکریٹس وہ اس سے زیادہ ایکٹیو ہے. ان کی طرف سے یہ زیادہ شدت سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے، زیادہ عرصے سے ہو رہا ہے. بار بار کہتے ہیں جب بھی کوئی کانگریشنل ہیئرنگ ہو، کوئی بریفنگ ہو، کوئی پریس کانفرنس ہو، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو غذائی امداد دی جائے، پاکستان کے اقتصادی امداد میں اضافہ کیا جائے، وہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے عراق میں افواج بھیج کے غلطی کی، امریکہ کو یہ افواج افغانستان میں لگانی چاہیے تھی، اور یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جو امریکی افواج وہاں سے فارغ ہوتے ہیں عراق کو، ان کو افغانستان میں لگایا جائے. اور پاکستان کا ٹرائبل ایریا جو ہے وہ اس وقت دنیا کا خطرناک ترین علاقہ ہے، اور پاکستان خطرناک ترین ملک ہے، اور اگر امریکہ پہ کوئی اٹیک ہوا آئندہ 9/11 جیسا تو وہ پاکستان سے ہوگا. اور اس پہ عام کنسنسس ہے، عام امریکی اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ آئندہ کوئی اٹیک ہوا تو وہ پاکستان سے ہوگا. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان کے خلاف اوفینسو کی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان اب کہا جا رہا ہے کہ ڈس فنکشنل ہے، اس کی وجوہات شاید یہ بھی ہیں کہ امریکن کیجولٹیز کا پچھلے 1-2 ماہ میں افغانستان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور اس کا تمام تر الزام اسی بات پر دھرا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے انفلٹریشن ہو رہی ہے. یہ بھی ہے، بالکل ہے، لیکن ساتھ یہ کہ یہاں پتہ نہیں یہ تو خیر کہنا غلط ہو گیا، پتہ نہیں کیوں، بالکل واضح طور پہ آپ دیکھیں سلولی ایک کیمپین بلڈ اپ ہوا ہے میڈیا میں، تھنک ٹینکس میں، کانگریس میں، اور یہ پوری جس کا تعلق الیکشن کے ساتھ ہے، جو امریکی الیکشن ہونے والے ہیں، اور پاکستان بدقسمتی سے الیکشن ایشو یہاں بن گیا ہے. تو
تو اس میں پھر یہ بات جو ہے نا سارے بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے سے پاکستان بیشنگ میں انوالو ہیں، اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پہ جتنا زیادہ اٹیک ہوگا اتنا زیادہ امریکی ووٹر سے ووٹس ملیں گے۔ اچھا، کوئی ایسا سرکلز اور بھی موجود ہیں جو اس بات کو فوکس کریں کہ امریکن کیجویلٹیز میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار جو وہاں کے طالبان ہیں یا ان کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ کوئی ایک حلقہ یہ بھی آواز اٹھا رہا ہے یا سارے پاکستان کے خلاف ہی ہیں؟ رپورٹ جتنی آتی ہیں ساری رپورٹس میں یہ بات کہی جاتی ہے، آفیشیل رپورٹس ہوں یا این جی اوز کی ہوں یا تھنک ٹینک کی ہوں، کہ افغان حکومت ناکام ہو گئی ہے، کارروائی حکومت جو کابل سے باہر ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر فوکس سارا پاکستان پہ ہوتا ہے۔ گرچہ ان رپورٹ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر 150 پیجز کی رپورٹ ہوتی ہے تو اس میں 50-60 پیجز افغانستان پہ بھی ہوتے ہیں اور 20-25 پیجز پاکستان پہ ہوتے ہیں، لیکن میڈیا کا سارا فوکس پاکستان پہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ تمام جو فوکس ہو رہا ہے یہ آرکسٹریٹڈ ہے یا اس میں کچھ ریالٹی بیسس بھی ہے؟ پرسپشن کی بات ہے، پرسپشن جو ہے نا، پچھلے سال 2 سال پہلے ایک یہاں رپورٹ آئی تھی جس پہ ہم لوگوں نے بڑا احتجاج بھی کیا تھا، وہ یہ تھا جہاں تک پرسپشن کا تعلق ہے، امریکہ کو پاکستان میں عام لوگ پاکستان کا دوست نہیں سمجھتے، اور عام امریکی جو ہے اس کو پاکستان میں کوئی ایسا خاص انٹرسٹ نہیں ہے، اس کی نسبت عام امریکی کو بھارت میں زیادہ انٹرسٹ ہے مثلاً۔ تو وہ جو پرسپشن یہ ہے کہ پاکستان اس کیمپ کو بلونگ کرتا ہے جو امریکیوں کے دوستوں کا کیمپ نہیں ہے۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ انور صاحب، کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا امریکہ کی صورتحال سے۔ جی ستی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، امریکہ جو یہ بات سمجھ رہا ہے کہ پاکستان اس کے لیے ڈس فنکشنل ہے اور دیٹ از ون ڈینجرس اسٹیٹ ان ویو ٹو امریکہ، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ خود ذمہ دار ہے۔ بش صاحب نے جو کہا تھا کہ اگلا مسئلہ جو ہے افغانستان یا عراق نہیں ہوگا، پاکستان ہوگا، اس کا امریکہ جو ہے وہ خود ذمہ دار ہے، اور بالخصوص بش ایڈمنسٹریشن جو ہے میں اس کو بالکل اس سے بری ذمہ نہیں کروں گا۔ ہم خود کتنے ذمہ دار ہیں؟ ٹھیک ہے، میں اس میں بتا دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو بدقسمتی رہی کہ پاکستان میں پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ ایران میں نہیں آ سکی، اور ان پولیٹیکل فورسز کو ڈیریل کرنے میں جو پہلا پرائم اس پر جو فیکٹر جو ان کو ڈیریل کرتا رہا وہ امریکہ کا ہاتھ رہا، اور اس نے ہمارے فوجی جرنیلوں کے ساتھ ہاتھ ملایا، ہماری جو مین پولیٹیکل اسٹریم پارٹیز تھی یا جو ٹرو لیڈرز تھے ان کو اپنی جگہ سے ہٹایا یا ان کو مروایا، اور اس کے بعد سے جب اس نے پھر یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ سے ہاتھ ملایا اور انہوں نے اپنی ڈکٹیٹرشپ کو دوام دینے کے لیے جب ملٹری الائنس ڈیولپ کیا تو پھر اب یہ اس کی پیداوار ہے۔ اب ایسے میں امریکہ اگر امن چاہتا ہے تو امن جو ہے یہ بات اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ بندوق کی نوک پر سے نہیں آئے گا، وہ بارود پر سے نہیں آئے گا۔ یہ جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے یہ امریکن سمجھ میں نہیں آتی، امریکہ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے۔ اگر وہ یہ نہیں کرے گا اور اس کو نہیں سمجھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے، اور کوئی بھی ملک خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ اپنی آزادی کا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے، اور عزت و غیرت اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اوکے صاحب، یور ٹیک آن دیٹ، کیا امریکنز یہاں پر ایسے کچھ چاہ رہے ہیں کہ اگر نتائج نکلیں گے تو ہمارے لیے برے نکلیں گے؟ امریکنز کو کیا، وہ تو اپنی فورسز واپس لے جائیں گے؟ ان کی باتوں میں اتنی کنٹرڈکشن ہے، اگر آپ اس کو انالائز کریں تو یہ ریئلائز کہ بدنیت ہیں وہ۔ پاکستان نے مشورہ دیا کہ ایک جرگہ کیا ہم نے پاکستان نے اور کابل میں جا کے کہ جی جوائنٹ جرگہ ہونا چاہیے، جس کے بعد فیصلہ یہ کیا، پریزیڈنٹ مشرف وینٹ ٹو کابل اینڈ ڈیسیژن یہ لیا گیا اس جرگے میں کہ طالبان کو آن بورڈ لایا جائے گا، طالبان سے بات کی جائے گی۔ جرگے کا فیصلہ تھا، جرگہ امریکیوں نے کروایا تھا، جس لمحے یہ ڈیسیژن ہوا اس جرگے میں کہ طالبان کو آن بورڈ لایا جائے گا، انہوں نے جرگے کو ابینڈن کر دیا۔ پاکستان کئی سال سے پروپوزل دے رہا ہے کہ بارڈر کو فینس کر دینا چاہیے، بنیادی قضیہ یہی ہے، فینس کر کے مائن کر دو۔ کاروائی صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ پیپلز ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھانا چاہتے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ان کا، یعنی ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگوں کو ملنا چاہیے آپس میں، پھر ہم سے کہتے ہیں کہ طالبان کی موومنٹ کو بھی ہم روکیں، پھر پاکستان کہتا ہے کہ مہاجر کیمپوں کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں جہاں پہ آ کے طالبان چھپتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں، مہاجر کیمپوں کو آپ اپنے پاس رکھیے اور مہاجروں کو آنے کی اجازت دیجیے، اس میں سے ڈھونڈ کے طالبان کو بند کیجیے۔ پھر ہم کہتے ہیں اوکے ہم بایومیٹرک سسٹم لگا دیتے ہیں کہ ہر آدمی کا آئیڈینٹیفیکیشن انگوٹھا اور آنکھوں کے نشان سے ہم پہچان سکیں، تو اب ہم بایومیٹرک کارڈ بناتے ہیں، افغانستان کی سرحد کے پار جا کے اس کارڈ کو کینچی سے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ کس قسم کی خرافات ہو رہی ہے یہ؟ اسی وہ بدنیت لوگ ہیں،
वो चाहते हैं फसाद बर्पा करना। हर सेंसिबल प्रपोजल जो हमने उनको दिया, फेंसिंग कर दो, बायोमेट्रिक सिस्टम लगा लो, रेफ्यूजी कैंप्स को वापस भेज दो, ताकि ये शिकायत खत्म हो जाए कि पाकिस्तान के अंदर अफगान तालिबान आके छुप रहे हैं। और एक बात हम बड़ा क्लियरली कैटेगरी को आपको बता दें, देखिए फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तानी ट्राइबल एरियाज की कंट्रीब्यूशन अफगानिस्तान की जंग में 10% भी नहीं है। 90% जंग अफगानिस्तान के अंदर लड़ी जा रही है। और अगर पाकिस्तानी ट्राइबल एरियाज में ये मिलिटेंट आके कुछ अरसे के लिए छुप भी जाते हैं तो उनको असलहा कौन दे रहा है, उनको वेपन्स कौन दे रहा है, बारूद कौन दे रहा है, गोला बारूद कौन दे रहा है? पाकिस्तान से तो असला गोला बारूद नहीं जा रहा है उनको। ये क्यों नहीं जिक्र करते कि ईरान और रशिया दो बड़े मुल्क हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं अफगान तालिबान को, अमेरिकन के खिलाफ ना हो वहां पे। ये सारी खुराफात है, एवरीबॉडी नोज वेरी क्लियरली। चलिए आपसे मजीद बात करते हैं नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हमारे नुमाइंदे नसरुल्लाह अफरीदी मौजूद हैं, जिससे हम पेशावर और बाड़ा की सूरत हाल उनसे मालूम करेंगे। जी अफरीद साहब, बताइएगा कि क्या हो रहा है, और खासतौर पर जो कहा जा रहा था कि लड़ाई जारी है लश्कर इस्लाम और अंसार इस्लाम के दरमियान, कुछ मुज़ाकरात भी चले थे, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप भी इसमें इन्वॉल्व हुआ था, अब क्या सिचुएशन है? जी ये 24 रोज कबल ये लड़ाई शुरू हो गई थी, और आज जिसमें ये मामूल का वक्फा आया कि आज कोई हलाकत नहीं हुई है और न कोई जख्मी हुआ ही नहीं। आज लड़ाई में वक्फा था, हालांकि फायरबंदी बाकायदा तौर पर नहीं हुई है, और इस लड़ाई में अब तक 70 से ज्यादा अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। अच्छा ये बताइएगा कि लश्कर इस्लाम और अंसार इस्लाम कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के अहया की तहरीक है, या फिर ये कह रहे हैं कि जराइम पेशा लोगों का ग्रोह है, इन दोनों बातों में कितनी सदाकत है? आका दुका तो हर जगह इस तरह के इंफराद इस तरह के तर्जुमे में घुसते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इस तनी का जिसमें तमाम तौर पर जराइम पेशा अफराद घुसे हुए हैं। बाड़ा की अमन अमान की क्या सूरत हाल है? जहां तक का ये बाड़ा का काबिल रसाई इलाका है, बाड़ा सब डिवीजन का, वहां मुकम्मल तौर पर अमन अमान और हुकूमत की अमलदारी कम हो चुकी है, और जो लड़ाई चल रही है ये भी बाड़ा का एक हिस्सा है, लेकिन ये एक दुरफ्तादा पहाड़ी इलाका है और यहाँ लड़ाई चल रही है। चलिए थैंक यू वेरी मच नसरुल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बाड़ा की सिचुएशन से अपडेट किया। जैसा ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें, एक तरफ को ईरान को घेरने की कोशिश की जा रही थी, ईरान ने उनको थोड़ी सी आंखें दिखाई हैं तो थोड़ा सा पीछे हट गए। पाकिस्तान पे आप कह रहे हैं और नजर भी आ रहा है कि ऑफेंसिव चाहे वो छोटा है वो होने जा रहा है। पाकिस्तान कहां पे स्टैंड करता है इस तमाम जिगसॉ पजल में? देखिए ईरान की तरफ ये जो कुछ कर रहे हैं ये ब्लफ है। ईरान इज नॉट द रियल थ्रेट। ये जो इनकी कहानी है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया और ईरान अब इसराइल को थ्रेट देने लगा है और शहाब मिसाइल इसराइल को हिट कर सकता है, इसी शहाब मिसाइल की जो तबाहकुन ताकत और कुव्वत है वो सिर्फ एक तोप के आर्टिलरी गोले के एक शेल की तरह से है। यानी वो सिर्फ एक गोला है जो वहां जाके फट सकता है, उसके ऊपर ना वॉर हेड है, ना उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर डेटोनेशन डिवाइसेस लगी हैं, ना ईरान अभी इस काबिल हुआ है कि बॉम्ब बना सके। ईरान किस बरते पर धमकियां दे रहा है? ईरान अपनी इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ पे दे रहा है। ईरान के पीछे रशिया, ईरान के पीछे चाइना, ईरान के पास तेल है, ईरान के पास अपनी एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, वो इराक में इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो लेबनान में इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो अफगानिस्तान में इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ईरान की स्ट्रेंथ उसकी वो फोर्स प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी है जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, डिप्लोमेटिक में, इकोनॉमिक वॉरफेयर में वो कर सकता है जी। और अमेरिकन के लिए बड़ा क्राइसिस है अगर ईरान, देखिए साउथ ऑफ इराक में, पूरे जनूबी इराक में कोई जंग नहीं हो रही है, फसाद सारा सुन्नी एरिया के अंदर है, क्योंकि ईरान यही लिवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है सारी बात को। अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां शिया कम्युनिटीज हैं, हिजबुल्लाह है, साउथ ऑफ इराक है, वहां पे अमेरिकियों की जान अजाब में कर देंगे वो, और इसको निगोशिएटिंग पावर के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अमेरिकन नाउ नो वेरी क्लियरली कि रियल एंड प्रेजेंट डेंजर पाकिस्तान है। आप पैटर्न क्यों नहीं देखते हैं ग्लोबल मीडिया का? अभी आपके दोस्त ने अमेरिका से आपको बताया कि दुनिया में कहा जा रहा है कि सबसे खतरनाक इलाका ट्राइबल एरिया 9/11 होगा, तो यहां तो अमेरिका में होगा, तो यहां से होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि यहां से 9/11 होगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, एब्सोल्यूट नॉनसेंसिकल थिंग। तो पाकिस्तानी तालिबान कोई 9/11 करने नहीं जा रहे हैं, और अफगान तालिबान इनकी फोकस और है, वो सिर्फ अफगानिस्तान में लड़ना चाह रहे हैं। 9/11 करेगा कौन यहां से बैठ के? है कौन करने वाला? मंगल बाग करेगा जाके अमेरिका में 9/11? क्या उनके पास ये टेक्निकल एक्सपर्टीज मौजूद है? व्हाट नॉनसेंस इज ये? मतलब कोई हमारा मीडिया एनालाइज नहीं कर रहा है इसको, कोई हमारा थिंक टैंक चैलेंज नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बयान दे दिया ये मुल्क को बेड़ा गर्क कराने के लिए, और तोहफा दे दिया उनको, जाओ करो, ये हम भी कंफर्म कर रहे हैं। You see, the facts are not supported on ground. Events मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे यहां दुश्मन पीछे से हम सपोर्ट कर रहे हैं उन मिलिटेंट ग्रुप्स को जिनकी आइडियोलॉजी को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इन्होंने जंग किया हुआ है। पाकिस्तान को ये सॉफन अप कर रहे हैं, इंप्रेशन ये देना है कि हमारे न्यूक्लियर हथियार अब गिरने वाले हैं मिलिटेंट्स और ट्राइबल मिलिटेंट्स के हाथ में, लिहाजा इन हथियारों को अमेरिका को ले जाना चाहिए। बिला वजह भी आपने सुना है कि कोई प्रॉब्लम पेशावर में नहीं है। चंद रोज पहले हंगामा बरपा था कि पेशावर फॉल होने वाला है और क्राइसिस बरपा होने वाला है, और पेशावर गया, और मीडिया के कई प्राइवेट चैनल तो हेडलाइन दे रहे हैं कि तालिबान एट द गेट्स। बहुत नॉनसेंस है यार, फॉर गॉड सेक। यानी आवर मीडिया विल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, आवर गवर्नमेंट विल हैव टू कम अप
اوکے، گورنمنٹ کم اپ کی بات کی ہے، آپ سے ایک پوائنٹ لینا چاہوں گا. جو پرائم منسٹر نے کہا کہ 23 اور 24 تاریخ کو جو کوalition کے تمام پارٹنرز کی ایک میٹنگ ہے، اور اس میں کیا ڈسکشن ہونے جا رہا ہے؟ ایک تو مین فوکس یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں سامنے آ رہے ہیں، یا اور بھی ایشوز میں ڈسکس کیے جائیں گے؟ دیکھیے جی، ہم نے تو پوری اپنی لائن آف ایکشن کو وہاں پہ کلیئر کرنا، جس طرح سے میں نے پہلے یہ بات کہی کہ ہمیں اب اسٹرانگ ڈیسیژنز کی طرف جانا پڑے گا. جو ایک کوalition کے اعتبار سے جو ریکنسائل وے سے ہم چلنے کی کوشش کر رہے تھے، اس میں ہمیں بہت زیادہ اتنے اچھے ریزلٹ پروڈکٹیو وے سے نہیں آئے. ایک بات یہ کہہ دینا کہ پرائم منسٹر نے نان سینس کو بات کر دی، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. اتنی بات اس طرح سے نہیں ہے، اور ایک ملک کو لیڈ کر رہے ہیں، بڑی پارٹی ہے، اس کی بڑی تاریخ ہے، اس کا بڑا خون ہے، اور اس کی بڑی شہادتیں ہیں، اور ان شہادتوں کے یقیناً ثمرات جو ہے وہ اس زمین کو ملے بھی ہیں اور ملیں گے بھی. اور ہم نے اس وقت بھی ڈیفینس کیا جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور آج ہم انشاءاللہ العزیز اپنے ڈیفینس کو دیتے ہوئے، اپنے لوگوں کو متحد کرتے ہوئے، اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لیتے ہوئے، اور ایک پوائنٹ پہ کہ ہم نے اپنی سالمیت کو کسی کو چیلنج نہیں کرنے دینا، اس پہ ہم انشاءاللہ العزیز سب کو آن بورڈ کر کے 23 کو یا 24 کو جو PM ان سب کو لے رہے ہیں، ہم چلیں گے. اور مایوسی کی کوئی بات نہیں، ہم آزاد کام ہیں، ہم سے پہلے بھی غلطیاں ہوئی، اور ہم بالکل نہیں چاہتے کہ کوئی ایک اور ایسا دور آ جائے کہ جس میں کوئی اور جنرل نیازی جو ہے اب اپنے ہاتھ میں کوئی گن رکھ کے کسی کے گھٹنوں پہ جائے. غلطیوں سے جس طرح سے دوسروں نے سیکھا، ہم نے بھی سیکھا، اور انشاءاللہ العزیز ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. پاک افغان ریلیشنز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن پاک صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے تو کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھنا ہے، ویسے ان کے پردے میں تو کوئی اور بولتا ہے. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو اپنا تھوڑا سا اسٹرانگ سٹینڈ لینا پڑے گا، اور اس میں جو انفلٹریشن ہے، اور جو ہمارے بارڈر کے اوپر جو اسپیشلی انڈینز کی جو وہاں پہ انٹرفیئرنس ہے، اور ہمارے بہت سارے میلیٹنٹس کو ان کی فنڈنگ ہے، ان کی بہت ساری رسائی ہے، اس کو بھی ان کو دیکھنا پڑے گا. اور اس میں امریکہ کو بھی ہمارا ساتھ دینا پڑے گا. ڈکٹیشن پاکستان نہیں لے گا، اور اگر کوئی لی تھی تو کسی اور نے لی تھی. میں نہیں سمجھتا، ناٹ ایٹ آل. اور کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ، ایون جمالی کی، میر ظفر اللہ جمالی کی چھوٹی سی کمزور سی حکومت تھی، اور اس نے بھی بعض معاملات پر رک گیا تھا، تو ہمارے پر تو اللہ کا فضل ہے. صاحب جیسے آپ نے ایران کی بتایا کہ اس کے پاس پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک کچھ لیوریجز موجود ہیں، ہمارے پاس کون سے ایسے لیوریجز موجود ہیں جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ ویری سمپل، بہت اسٹرانگ لیوریجز موجود ہیں. ان کی تمام وار ایفرٹ جو افغانستان میں ہے اس کو ہم 2 مہینے میں کولیپس کرا سکتے ہیں اگر ہم صرف سپلائی لائن بند کر دیں ان کی، اور افغانستان میں نیوٹرلٹی ڈکلیئر کر دیں، اور وہ فیصلے امپلیمنٹ کر لیں فورن پالیسی کے طور پر جو ہم نے اپنے جرگے میں کیے تھے. یہاں سے تو آٹا جانا ہی اگر بند ہو جائے تو وہاں پر اچھا خاصا بحران پیدا ہو جائے گا. پاکستان میں آٹے کا قحط کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سارا آٹا تمہارا افغانستان سمگل ہو گیا. اور کوشچن ہے کہ آپ صرف اگر وہ فیصلے امپلیمنٹ کر لیں جو جرگے میں آپ نے کیے تھے کہ طالبان سے بات کی جائے گی، جس لمحے آپ افغان طالبان سے، ملا عمر سے بات کرنا شروع کریں گے، گلبدین حکمتیار سے بات کرنا شروع کریں گے، پورے ٹرائبل ایریا میں ٹیمپریچر ہمارے ویسے ہی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. جو غصہ ہے پاکستانی حکومت کے خلاف یا پاکستانی قومی ریاست کے خلاف، وہ پاکستانی طالبان کا بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا. کچھ ایسٹس ہیں پاکستانی طالبان میں جو انکارجبل ہیں، جو براہ راست انڈین ایسٹس ہیں، ان سے بات نہیں کی جا سکتی. مقامی طالبان خود ہی ان کو نپٹا دیں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرمی بھیجنے کی وہاں ضرورت نہیں ہے. وہ قبائلی خود اب ریئلائز کر چکے ہیں اس بات کو کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں، اور مقامی طالبان ان کو خود نیوٹرلائز کر دیں گے. پاکستان ول ہیو ٹو ڈکلیئر این افغان پالیسی، ری ڈیفائن اور افغان پالیسی، اور سب سے بڑھ کر ہمیں ٹیررزم کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. ابھی تک ہم نے ٹیررزم کو ڈیفائن نہیں کیا. ٹیررزم اور تحریک آزادی میں فرق ہمیں کرنا پڑے گا. جو فرق ہم افغانستان، جو ہم کشمیر میں کرتے ہیں، وہی فرق افغانستان میں ہمیں کرنا پڑے گا. افغان طالبان کسی ڈیفینیشن سے دہشت گرد نہیں تھے. ہم نے جو ایک 9/11 کے بعد یو ٹرن لیا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک اور یو ٹرن کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ جی، جب قومیں غلطیاں کرتی ہیں تو اپنی غلطی درست کرنی پڑتی ہے. آپ غلط سمت میں چلتے تو نہیں چلے جائیں گے. دوسرا یو ٹرن کیا مطلب ہے؟ امریکہ کے ساتھ دیتے ہیں، جو امریکہ کہہ رہا ہے وہ کرتے جائے، جو اس کا بیڑا رکھو گا اپنا بھی اس کے ساتھ کرا لیں. دس از واٹ وی ہیو ڈن بیسکلی. تو اگر ہم نے غلطی کر دی ہے تو دوبارہ اپنی غلطی کو درست کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں جرگے کو ریوائیو کرنا ہے جو ہم نے فیصلہ کیا تھا. ہمیں بارڈر فینس کرنا چاہیے، بایو میٹرک سسٹم لگانا چاہیے، افغان طالبان سے بات کرنی شروع کرنا چاہیے، اور امریکن کو تھریٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے ہماری ساورنٹی کو پینیٹریٹ کیا
تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں, ہم نیوٹرلٹی. یہ جتنے بھی آپ ایکشنز کہہ رہے ہیں کہ جس جگہ کی چیزوں کو انوالو کرنا چاہیے اور بارڈر کو فینس کرنا چاہیے, اب نظر آ رہا ہے کہ امریکہ یہ نہیں چاہتا ہے, تو یونیلیٹرلی آر وی ان اے پوزیشن ٹو ڈو آل دیس؟ وائی ناٹ؟ کیا اپنے علاقے میں آپ نہیں کر سکتے ہیں؟ جو ڈیورنٹ لائن ہے اس سے 10 میٹر اندر آ کے بارڈر فینس لگا دیجیے. ہمارے علاقے میں جو ہم کام کریں وہ کیسے روک سکتے ہیں ہمیں؟ کارروائی کو پرابلم ہے ڈیورنٹ لائن کے اوپر ہے نا, تو ہم 10 میٹر پیچھے آ کے اگر لگا دیں تو ڈیورنٹ لائن کو بھی کوشچن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس سے 10 میٹر پیچھے آ کے اگر فینس کرتے ہیں اپنے علاقے میں تو کس کو پرابلم؟ فینس کریں, مائن کریں, تاکہ پرابلم ہی ختم ہو جائے کسی کے آ رہے. انڈیا نے کیا نا آخر لائن آف کنٹرول کے اوپر, انہوں نے 1300 کلومیٹر فینسنگ کی اور مائننگ کی ہے اور ریڈارز لگائے اس کے اوپر. وائی کانٹ وی ڈو اٹ آن دا ویسٹرن سائڈ؟ پرابلم ہی ختم کریں. کیونکہ صرف طالبان کی بات نہیں ہے, یہاں سے دہشت گرد بھی آ رہے ہیں, یہاں سے ڈرگز بھی آ رہی ہیں, یہاں سے اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے, بلوچستان لبریشن آرمی کو ویپنز بھی یہاں سے پہنچ رہے ہیں. ہماری سیریس پرابلم ہے ہمارے لیے, ہمیں بارڈر فینس کرنا چاہیے. اوکے, تو جرگے کی جو باتیں آپ امپلیمنٹیشن کروانا چاہ رہے ہیں وہ تو امریکہ کے ساتھ دیے بغیر کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے کیوں ممکن ہے, ہم کیوں براہ راست ہم بات, جب افغان قندھار کا گورنر کہہ سکتا ہے کہ وہ پاکستان حکومت اور بلوچستان لبریشن آرمی کے درمیان میڈیٹ کرانے کو تیار ہے, اور جب انڈین گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ وہ کابل اور پاکستان کے درمیان میڈیشن کرانے کو تیار ہیں, تو ہم کیوں نہیں اعلان کر سکتے کہ ہم کارروائی اور افغان اسٹینڈ آف ہو جائے گا پاکستان امریکہ کے درمیان؟ آر وی ان اے پوزیشن؟ اسٹینڈ آف نہیں ہے, کیا اسٹینڈ آف اس وقت نہیں ہے؟ ان کی فورسز ہماری بارڈر پہ کھڑی ہیں, پینیٹریٹ کرنا چاہتی ہیں. اس کو کیا آپ دوستی تو پیار محبت کہیں گے, یہ اسٹینڈ آف کہیں گے؟ دس از آلریڈی دی اسٹینڈ آف دس دیئر. ہمیں صرف رسپانس ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم کیا کریں. ہمیں کھل کر سامنے آنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جنگ آخری درجے پہ پہنچی ہوئی ہے, ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں. ہم سے مطلب ہے ہماری حکومت اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے. یو ہیو ٹو کنفرنٹ دا ریالٹی ناؤ, دے آر گوئنگ ٹو پینیٹریٹ یور بارڈرز. اوکے ستی صاحب, کیا ایسے اسٹینڈ آف جو کہہ رہے ہیں کہ اسٹینڈ آف کی پوزیشن ہے اور ہمیں کتنا مزید اوپن ہونے کی ضرورت ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں, بٹ آر وی ان اے پوزیشن کہ ہم اس کو اسٹینڈ آف کو ایٹ دا فیس آف اٹ؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بھی اس بات کی سمجھ ہے کہ ایک پاکستان جیسے ملک پر جس کی جغرافیائی بہت ساری اہمیت ہے, جس کا ذکر پہلے انہوں نے بھی کیا, اس کو دیکھتے ہوئے, اور امریکہ کے بھی بہت سارے مسائل ہیں اور وہ ہماری ریٹ کو اور ہماری سالمیت کو اس کو چیلنج نہیں کرے گا. اور جہاں تک کچھ معاملات ہمارے بارڈرز کے اوپر ہیں تو اس سے تکلیف تو ہے دنیا کو. دیکھیں نا, اس سے حقائق سے آپ منہ تو نہیں موڑ سکتے, اور اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے, اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے, اور میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی پہل کرنے کی ضرورت ہے. ڈپلومیٹک ٹائز کو جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. ان کے لوگ بھی بہت سارے پاکستان میں, وہ میاں نواز شریف ہیں, ان کے ساتھ ریچرڈ واچر ہے, یا آصف علی زرداری صاحب ہیں, یا کوئی اور ہیں, ان سب کی آپس میں ملاقاتیں بھی جاری ہیں, اور اس بات کو سارے سمجھ رہے ہیں. اصل مسئلہ جو ہے وہ طالبانائزیشن کا ہے, اور اس میں ایک دہشت گردی کا ہے, اور اس دہشت گردی کی اگر ورست ترین یہاں کی مثال جامعہ افزا کے بھی لیں تو وہ لوگ بھی اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, افغانستان بھی کرتا ہے, دنیا بھی کرتے ہیں. تو بیسک ٹارگٹ تو ہمارا وہ ہے, اور وہی ہمارا فوکل پوائنٹ ہے, وہی فوکس ہے, اور یہ اسی تک رہنا چاہیے. اس سے آگے پہل کرنے کی ضرورت نہیں, مزید انتظار کرنا نا, اور یہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور صرف جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان حکومت کو جو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی فائنینشیل ٹائز کو ٹھیک کر دے, اپنے اکنامکس کے معاملات کو ٹھیک کر دے, اپنا بیگنگ اینڈ جو ہے اس کو کسی طرح سے وہ ختم کر لے. آپ نے باقی معاملات کی بات کی, تھوڑا سا لیٹس چینج گیئرز, ایک اور ٹاپک کی بات کرتے ہیں. آج جو بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ای سی سی کی لاہور میں, اس پر کچھ ڈیسیژنز بھی لیے گئے, خاص طور پر جو سی این جی کے پرائسز کے حوالے سے بات کی گئی کہ اب نیکسٹ ٹائم اوگرا اس کو کرے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ گندم کی جو درآمد ہو رہی ہے 35 لاکھ ٹن گندم ہے, اس کے بارے میں ایک میکینزم بنایا جائے گا. کتنا امپورٹنٹ یہ ڈیسیژنز ہیں, اور کیا میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, چونکہ جس طرح کے آپ کے ایکسٹرنل معاملات ہیں اور اس کے ساتھ انٹرنلی جب آپ کو لیپس ہونے شروع ہو گئے تو پھر آپ کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکے گا. اب اگر آپ انٹرنلی مضبوط ہو جائیں اور آپ کا بیگنگ اینڈ جو ہے وہ کچھ گیونگ اینڈ پہ نہ بھی ہے, لیکن آپ سسٹینیبل پوزیشن میں آ جائیں تو آپ کی حیثیت جو ہے اور آپ کی بہت سارے معاملات رہ جائیں گے. ابھی جو اس وقت کی صورتحال ہے, جو پچھلے 8 سالہ میں سمجھتا ہوں کہ آمریت کے دور میں چلتے ہوئے جو امریکہ کے تعاون سے اس پاکستان میں جتنا کچھ اس کا وہ بویا گیا, اس کے جب اب یہ وقت آیا تو اس میں ہم بہت مشکل حالات میں, جیسے میں نے پہلے یہ بات کہی کہ اگر آپ بیلنس آف پیمنٹ میں دیکھیں تو جو ہمارا گیپ ہے اس میں تو ایک وقت کے ساتھ ہمارے تو ریزروز بھی ختم ہو جائیں گے.
ہمیں تو کوئی لونز گرانٹس دینے کے لیے تیار نہیں رہے گا. ہم تو لیکن دیکھیں نا دوسری طرف ہڑتال کر رہی تھی لیکن انڈسٹری کی ہڑتال ختم کروا دی گئی منسٹر کی انٹرونشن کی بڑی وہ بہت. لیکن ہمارا جو انجینئرنگ سیکٹر یا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ ہمارے جی ڈی پی کا بہت مائنر ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو بڑھانا پڑے گا, اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا پڑے گا, ہمیں یہاں پہ واٹرز ڈیمز جو ہیں ان کو ترتیب میں دینا پڑے گا, اپنی زمین کو زیادہ ایریگیٹ کرنا پڑے گا, اپنی فصل کو ایکسپورٹ کرنا پڑے گا بجائے امپورٹ کرنے کے, اور اسی بیسس پہ آپ کے جو ہے وہ انرجی کا کرائسس بھی ختم ہو سکے گا, اسی بیسس پہ آپ کا ان امپلائمنٹ بھی ختم ہو سکے گا, اور اسی بیسس پہ آپ انٹرنلی جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک آخری آپ کی اس پروگرام کے توسل سے یہ بات کرتے جاؤں کہ اس وقت کی بالخصوص کرائسس ایک بہت بڑا جو پاکستان کا وہ یہ کرنسی فلیکچویشن کا ہے, اور اس میں یہ جتنے کرنسی ایکسچینج کے لوگ ہیں اس کو کلوز کرنے کی ضرورت ہے. جو اکنامکس ڈویژن ہے, جو کامرس ڈویژن ہے, جو فائنانس ڈویژن ہے اور جو اسٹیٹ بینک ہے, ان کے درمیان بالکل کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے اور اس کو کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک اور بھی ڈیسیژن لیا گیا کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے جو اخراجات ہیں ان میں بھی کمی ہونی چاہیے, اور جیسے کہ ہمارا بجٹ ہے اور کہتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم ہوتا ہے اور ہمارے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتے ہیں, اس پہ کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس کے بیسس پہ تو دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا آپ دیکھیں گے تو انہوں نے بھی ایکسپینس کم کر دیا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا ایکسپینڈیچر کتنا ہے یا کتنا نہیں, لیکن لوگوں کی جو لیونگ ہے وہ مشکل ہو رہی ہے, وہ مشکل ہے, اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ نمائندے پی ٹی وی کے نمائندے شکیل ملک لاہور سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی شکیل, بتائیے گا کہ ای سی سی میں جو کچھ ہم فیصلوں کی بات کر رہے ہیں, کچھ مزید تفصیلات آپ کے پاس ہے؟ جی انوار, آج ای سی سی کی میٹنگ میں جو سب سے اہم فیصلہ ہوا ہے وہ ہے کہ ملک میں گندم کی جو قلت ہے اس پر قابو پانے کے لیے اور پورے ملک کے عوام کو گندم کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. یہ کمیٹی فائنانس منسٹر اس کو لیڈ کریں گے, اور جبکہ اس میں تمام صوبوں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے. یہ ملک میں گندم کی فراہمی کے جو ہے عمل کو یقینی بنائے گی, اور جو 25 لاکھ ٹن گندم درآمد کی جا رہی ہے اس کی تقسیم کو بھی یقینی بنائے گی. اس کے علاوہ ای سی سی کی میٹنگ میں آج اور بھی مختلف ایشوز بات ہوئی, جیسے کہ مہنگائی اور بے روزگاری وغیرہ کے خاتمے کے لیے انہوں نے جو ہے نا مشترکہ تمام صوبوں سے کو ہدایت کی کہ وہ وفاق کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ اس سلسلے میں جو ہے نا وہ لائے عمل طے کریں, مشترکہ کوششیں کریں. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ ملک کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے صوبہ پنجاب کوئی کسر نہیں باقی چھوڑے گا. شکیل, سی این جی کی پرائسز کے بارے میں کیا ڈیسیژن ہوا؟ جی سی این جی کی پرائسز کے حوالے سے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس سلسلے میں کل کیبنٹ میٹنگ میں جو ہے نا اس کو حتمی شکل دی جائے گی, اور یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس کی جو ہے نا اس کی قیمتوں کو جو ہے نا وہ فائنل کیبنٹ میٹنگ میں ڈیسائیڈ کریں گے. چلیے, تھینک یو ویری مچ شکیل ملک, آپ کا بہت بہت شکریہ. That's how we have just last minute going on. 1, 2, 3 points what we should do now. Number one, we should make a very strong message coming from the Parliament and the Prime Minister House to the Americans. Do not enter into our borders. Part one. Part two, Pakistan should continue. ہمیں مسلسل پیس ڈیلز کرنی چاہیے ان ٹرائبلز کے ساتھ, طالبان کے ساتھ جو پاکستان سے دوستی رکھتے ہیں. نمبر تین, ہمیں افغان طالبان کو انگیج کرنا چاہیے اپنے علاقے میں ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے, ایکسیپٹنگ دیم ایز اے ریالٹی ان افغانستان. نمبر فور, ہم کو ایک فینسنگ شروع کرنی چاہیے بارڈر پر, اس کو مائن کرنا چاہیے تاکہ انفلٹریشن بند ہو. انفلٹریشن یہاں سے نہیں ہو رہی ہے, اس طرف سے ادھر آ رہی ہے جو ہمیں زیادہ پرابلم دے رہی ہے. اینڈ نمبر سکس, ہمیں کارزائی سے کہنا چاہیے کہ آئدر یو بہیو اور ول سورٹ یو آؤٹ. اوکے, آپ کے پاس کیا ہے جی ستی صاحب, آپ 2-3 پوائنٹس کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیے, میں اس میں تو ایک یہ کہوں گا کہ جو ہماری 23rd 24th کو جو پولیٹیکل مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آپس میں الائن ہو جانا چاہیے. دوسرا میں ان سے یہ کہوں گا کہ جو ان کے فارن ایشوز ہیں اس پر سے ان کی ڈسکارڈنگ نیوز نہیں ہونی چاہیے, اور جو ملیٹنسی ہے ان سب کو مل کر اس میں امریکن ہیٹ جو ہے اس کو سیلنگ پوائنٹ نہیں بنانا چاہیے, بلکہ اس کو سولوشن کی طرف لے کے جانا چاہیے. اور تیسرا, جو اپنی اکنامک ٹائز ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ نہ کیا گیا تو ہم بینکرپسی کی طرف جا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ زید حامد صاحب اور غلام مرزا ستی صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو رہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زبیر اقبال غوری کو اجازت دیجیے. شب بخیر اور اللہ حافظ.